محترم سامعین، پہلی بار ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے سب دروس آڈیو کی شکل میں موجود ہے اس چینل پر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے قبل بندہ ناچیز نے سرزمین شام کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عظیم کارنامے اور شاندار فتوحات کا تذکرہ اپنے دروس میں آڈیو شکل میں تھی اختصار کے ساتھ کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سامعین کرام نے میری توقعات سے بڑھ کر اسے قبول کیا۔ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تاریخی صحابہ اور شام اور فتوح مصر و فارس ہمارے بندوں کے سامنے پیش کروں گا۔ کچھ بھی ہو جائے، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، سنیں یا نہ سنیں، لیکن میں وہ پورا کروں گا۔ الحمدللہ اس سے پہلے ایک حصہ فتوح شام پر مشتمل ہے، مکمل ہو گیا، آڈیو کی شکل میں موجود ہے اس چینل پر۔ اب ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی ذکر کریں گے، وہ فتوحات مصر و فارس پر مشتمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مسلم نوجوان جہاد کے لفظ کو شوق سے سننے اور سمجھنے لگے۔ اس طرح ریکارڈ کرنے والوں کو صحابہ کرام کی امانت جہاد عوام کے سامنے پیش کرنے کا ایک نادر موقع مل گیا ہے۔ میرے خیال میں صحابہ کرام کے جو معرکے شام کے میدانوں میں ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر معرکے سرزمین فارس پر واقع ہوئے ہیں۔ انہی معنی افروز واقعات سے ایک طرف تو جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف صحابہ کرام کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے دین کی حفاظت اور اس کی ترویج اشاعت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ ان واقعات، معرکوں اور جہادی مہمات کو پڑھ سن کر مجھے اب ڈر لگتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی انسان تھے، ان کو بھی موقفیات ستاتی تھی اور جسمانی تکلیف پہنچتی تھی۔ ان کے جسم فولادی بھی نہیں تھے کہ ان پر فنا نہیں تھی، یا خدا نخواستہ وہ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے تھے اور میدانی جنگ میں خود پڑے تھے کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے، یا ان کی جانیں عیاذاً باللہ کوئی بے قیمت تھی۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ قرآن کریم سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مکمل عمل کرتے تھے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دل و جان سے عمل کرنے والے تھے۔ انہوں نے جہاد کو قرآن میں پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مدینہ منورہ میں 10 سال تک خود دیکھا اور آزمایا، وہ جہاد میں مکن ہو گئے۔ ان کو یہ عمل سب سے اونچا نظر آیا، تب وہ میدان میں نکلے، سب تکالیف برداشت کی، شہادت تک نوبت پہنچی، لیکن وہ سب کچھ کے باوجود فرماتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ دیوانوار اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے ہیں، انہوں نے لاکھوں کفاروں کو واصل جہنم کیا اور ہزاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے، وہ کون سا ملک یا بڑا شہر ہے اس میں صحابہ کرام کا مقدس خون نہ گرا ہو؟ ان کے اسی میدانی کارناموں کے پیش نظر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر ہم صحابہ
صحابہ کرام کو دیکھ لے تو وہ کہیں گے کہ یہ دیوانے مجنون ہیں، اور اگر وہ ہم کو دیکھ لے تو کہیں گے کہ یہ منافق اور کافر ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے پہلے مصر کے معرکے رکھتا ہوں اور پھر فارس کے ہولناک معرکوں کا کچھ تذکرہ کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین اور اس کی سربلندی اور مشرق مغرب پر آب و تاب کے ساتھ اس کا جھنڈا بلند ہونا مدفع نہیں تھا، بلکہ یہ بڑی بڑی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ آج مسلمان اسلام سے کیوں بھاگتا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمیں چونکہ اسلام میراث میں ملا ہے۔ میں مسلمان ہوں، نسبت کیا ہے؟ میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، ہماری چونگلی بھی اس دین کی حفاظت میں زخمی نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں نہ خود اس دین کی قدر ہے اور نہ قربانی دینے والوں کی قدردانی ہے۔ آپ کے سامنے جس حقیقت کو میں رکھنا چاہتا ہوں یہ مختلف تاریخوں کا مجموعہ ہے، لیکن میں بنیادی طور پر علامہ واقدی رحمہ اللہ کی فقہ مصر اور فقہ العجم کے درجات کو زیادہ تر سامنے لاؤں گا۔ وہی مجموعہ فقہ العجم کا اردو زبان میں اختصار اور خلاصہ ہے۔ ان میں کم آئے گی لسانی اجنبیت کا تقاضا ہوئی تھا کہ میں کبھی یہ جرأت نہ کرتا، لیکن احباب کی شرافت اور عفو و درگزر کو جب دیکھتا ہوں تو کچھ ہمت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے علامہ واقدی رحمہ اللہ کے متعلق کچھ بحث کروں گا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطوط، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک خط، اور پھر مصر کی طرف حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی پیش قدمی، اور پھر وہاں کے معرکوں کا ایسا نقشہ ہوگا کہ گویا آپ ان معرکوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امام المغازی محمد بن عمر واقدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات یاد رہے کہ علامہ واقدی رحمہ اللہ پر فنی حدیث میں اگرچہ کلام ہے لیکن وہ فنی تاریخ کے امام ہے، اور مستند عند العنام ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ اور دیگر اہل تاریخ اپنی تاریخوں میں مسلسل واقدی رحمہ اللہ سے حوالے نقل کرتے رہتے ہیں۔ خطیبی بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ واقدی کے سامنے جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا تھا تو وہ خود وہاں جا کر تحقیق اور معائنہ کر کے لکھتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الصارف المسلول صفحہ 82 پر لکھتے ہیں، یعنی اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ واقدی رحمہ اللہ امور مغازی کی تفصیلات میں سب سے بڑھ کر عالم تھے اور مغازی و تاریخ کے حالات میں سب سے زیادہ باخبر تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی واقدی رحمہ اللہ کی کتابوں سے اس فن میں استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ شام میں علامہ واقدی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادتی اور نقصان سے بچائے، کیونکہ صدق دراصل ایک امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ اس ذات وحدہ لا شریک لہ کی قسم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، کہ میں نے اپنی کتاب میں سوائے صدق کے اور کسی چیز پر اعتماد نہیں کیا، عقائد حق کے سوا کسی حدیث اور کسی بات کو اس کے اندر بیان نہیں کیا، تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلتیں، ان کی بزرگی اور ان کا جہاد ثابت کر کے علی نفذ جہالت سنت سے خارج ہے، ان کی آبرو خاک میں ملا دوں، کیونکہ اگر مشیت اس لیے ان کے شامل حال نہ ہوتی تو نہ شام کے شیر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے، ورنہ اس دین کا جھنڈا ان کے قلعوں کی چوٹیوں پر لہراتا ہوا دکھائی دیتا۔ صحابہ کرام کی تمام کوششیں محض اللہ کی رضا کے لیے تھیں، یقیناً انہوں نے جہاد کا حق ادا کر دیا۔ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی قسم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کلی چفی ہر چیز کا جاننے والا ہے، میں نے ان
کسی دوسرے کے خبر پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ مجھے جو کچھ سچ مچ پہنچا اسے بلا کم وقاص نقل کیا، تاکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد فی سبیل اللہ کو ثابت کر کے میں اہل رفس پر حجت قائم کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ ممالک مسلمانوں کے مفاد میں ہرگز نہ آتے، اور نہ اس دین کا پرچم اس طرح لہراتا ہوا دکھائی دیتا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر کے جہاد کا حق ادا کر دیا، اپنے دین کی نصرت و مدد کی، دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ کفر کی ٹانگ پکڑ کر اسے اس کے تخت سے نیچے اتار پھینکا۔ انہیں شہباز اور انہیں جانبازوں کی ماری کیے اور ان کے احوال و افعال سرزمین مصر اور پھر فارس میں اس دروس سے ملاحظہ فرمائے۔ طریقہ کار ایسا ہوگا، ہر معرکے میں چند نام اور جیالوں کا تذکرہ سرفہرست ہوگا، ذوق شوق تازہ رکھنے کے لیے گاہ بگاہ رجزیہ اشعار کا گلدستہ پیش کیا جائے گا، اور مقابل دشمن کے دلچسپ مکالمے بھی میڈیا ناظرین کے جائیں گے، اور اگر اس دوران مدینہ منورہ سے امیر المومنین کا کوئی خط آیا ہو یا ان کا مورچہ سے لکھا گیا ہو یا معسکر اور اپناگاہ کا میدان کاریزار سے کوئی رابطہ ہوا ہو، ناظرین کی دلچسپی اور عاملین کی رہنمائی کے لیے وہ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، تاکہ اس خطے میں ہم کم از کم اس حقیقت کو پا سکیں کہ ہمارے بڑے کون اور کیسے تھے، اور آج ہم کیا اور کیسے ہیں، اور آج کل کے حالات میں اور مستقبل قریب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ہر بڑے معرکے کے ساتھ ساتھ ہجری تاریخ بھی بیان کروں گا۔ یہ تو تمہیدی باتیں تھیں، انشاءاللہ کل سے